السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدرس اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پہ آپ سبھی کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے لیے ایک اور نئی ویڈیو لے کر، ایک اور عربک نیوز جس کی ہم تحلیل کریں گے اور ترجمہ بھی کریں گے۔ گزشتہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے بہت سراہا، ساتھ ہی بہت مفید مشوروں سے نوازا، اس کے لیے آپ سبھی کا بہت شکریہ۔ آئیے تو آج کی نیوز پہ ایک نظر ڈالتے ہیں، اور یہ رہی آج کی ہیڈنگ: الانتخابات الایرانیہ، لجان الاقتراع تستقبل الناخبین وخامنئی یحث الایرانیین علی المشارکۃ بکثافہ۔ سب ہیڈنگ ہے: بدأ الایرانیون فی الادلاء باصواتهم اليوم الجمعۃ لاختیار رئیس للبلاد خلفا لحسن روحانی۔ اس کا ترجمہ ہوگا: الانتخابات الایرانیہ، ایرانی انتخابات، ایرانی الیکشنز، لجان الاقتراعی، پولنگ اسٹیشنز، استقبل استقبال کر رہے ہیں، الناخبین ووٹرز کا یا الیکٹرز کا، ووٹ دہندگان کا، وخامنئی یحث الایرانیین، خامنئی اہل ایران کو، ایرانیوں کو ابھار رہے ہیں، آمادہ کر رہے ہیں، علی المشارکۃ بکثافہ، بھاری تعداد میں حصہ لینے پر۔ اس میں الانتخابات ایک لفظ ہے الیکشنز کے معنی میں، لجان مینس کوئی بھی ایک کمیٹی یا ایز یو نو لجنہ کی جمع ہے، تو لجان الاقتراع کہتے ہیں ایکچولی قرعہ اندازی کو، تو لجان الاقتراع دونوں مل کے اب پولنگ اسٹیشنز کے معنی میں آتا ہے، جہاں لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں۔ تستقبلو نیا لفظ نہیں ہے، الناخبین آج اس کا استعمال بہرحال نیا ہے، الیکٹرز یا ووٹرز کے معنی میں آتا ہے، یعنی ووٹ دہندہ، رائے دہندہ۔ وخامنئی یحث علی الایرانیین علی المشارکہ، خامنئی حث علی سے لے کے ساتھ نیا لفظ نہیں ہے، آمادہ کرنا، ابھارنے کے معنی میں، اسی کے معنی میں حمل علی، دفع الی اور اسی طرح سے حرض علی استعمال ہوتے ہیں، اسی سے معنی میں تقریباً۔ علی المشارکہ مینس پارٹیسپیشن، المشارکہ مینس پارٹیسپیشن، حصہ لینا کسی کام میں، اور بکثافہ، کثیف آپ جانتے ہیں گھنا یا بھاری تعداد میں، بڑی تعداد میں، زیادہ سے زیادہ تعداد میں، اس طرح اس مفہوم میں ہے بکثافہ۔ اور بدأ الایرانیون، اہل ایران نے شروع کیا ہے، فی الادلاء باصواتہم، اپنے ووٹ ڈالنا، اليوم الجمعہ، آج بروز جمعہ یعنی کل کی خبر ہے، لاختیار رئیس للبلادی، لاختیار رئیس للبلادی، ملک کے رئیس کے انتخاب کے لیے، خلفا لحسن روحانی، حسن روحانی کے جانشین کے طور پر۔ الادلاء بالصوت کے معنی آتے ہیں ووٹ ڈالنا، انا ادلیت بالصوت، هل ادلیت بالصوت، اہل الایران یا الایرانیون بدأوا یدلون باصواتهم اليوم الجمعہ مثلا، یا امسی الجمعہ، یا الایرانیون قد ادلوا، یا قد ادل الایرانیون باصواتهم امسی الجمعہ مثلا، لاختیار رئیس للبلاد خلفا لحسن روحانی، حسن روحانی کے جانشین کے طور پر، مینس کہ حسن روحانی اب تک رئیس للبلاد یا صدر تھے مملکت کے، ملک کے، اور اب ان کے بعد کسی صدر کا انتخاب ہوگا، سو دیٹ از۔ اس کے بعد یہ اگلا پیرا ہے: وأدلى المرشد الأعلى علي خامنئي بأول صوت في العاصمة طهران قبل أن يحث نحو 60 مليون ناخب، يعني مليون ناخب على الإدلاء بأصواتهم بكثافة قبل موعد إغلاق اللجان الانتخابية مع منتصف الليل۔ ترجمہ دیکھتے ہیں: وأدلى المرشد الأعلى، مرشد اعلیٰ علی خامنئی نے پہلا ووٹ ڈالا، العاصمہ مینس دارالسلطنت، طہران میں، جو کہ ایران کی دارالسلطنت ہے، ایران کی راجدھانی ہے۔ قبل ان یحث نحو 60 ملین ناخب، قبل اس کے کہ اگر لفظی اعتبار سے دیکھیں گے تو قبل اس کے کہ وہ ابھاریں تقریباً، نحو مینس تقریباً 60 ملین ووٹرز کو، علی الادلاء باصواتہم، کس چیز پر ابھاریں، آمادہ کریں، علی الادلاء باصواتہم، اپنے ووٹ ڈالنے پر۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنا خود ووٹ ڈالا اور پھر 60 ملین ایرانیوں کو دعوت دیا، آمادہ کیا کہ آپ لوگ بھی ووٹ ڈالیں بڑی تعداد میں۔ سو دیٹ از دا پوائنٹ، پہلے خود انہوں نے اپنا ووٹ ڈالا اور پھر لوگوں کو آمادہ کیا، بکثافہ، قبل موعد اغلاق اللجان الانتخابیہ، ووٹ ڈالیں، اللجان الانتخابیہ وہی پولنگ اسٹیشنز کے بند ہونے سے پہلے، پولنگ بوتھ کے بند ہونے سے پہلے، اغلاق مینس بند ہونا، موعد مینس وقت، اس وقت سے پہلے ووٹ ڈال دیں، مع منتصف اللیل، آدھی رات میں۔ منتصف آدھی کو کہتے ہیں اللیل،
اللیل رات ظاہر ہے آپ جانتے ہیں. قبل موعد اغلاق اللجان الانتخابیہ پولنگ اسٹیشنز کے آدھی رات بند ہونے سے پہلے. یہاں 2-3 باتیں خاص ہو سکتی ہیں. ایک تو وہی لفظ ادلا بالصوت ایک بار پھر استعمال ہوا ہے، حثا بھی ایک بار پھر استعمال ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک پوائنٹ ہے نحو 60 ملیون، نحو 60 ملیون ناخب، ہمارے یہاں کے حساب سے 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، اور یوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور مفصل ویڈیو انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں آ جائے گی کہ کیسے ہمارے یہاں کے اعتبار سے جو اعداد ہیں وہ انٹرنیشنل یا عربک انگلش اعداد میں کس طرح سے ہم کنورٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ ایزی وے میں یہ آ جائے گا سامنے. اور اس کے بعد ہے وقال خامنئی البالغ من العمر 81 عاما سارعوا إلى تنفيذ هذه المهمة وأداء هذا الواجب ذلك أفضل. اور خامنئی نے کہا جو 81 سال کے ہیں، البالغ جو پہنچ رہے ہیں اپنی عمر سے 81 سال کو، تو جو 81 سال کے ہیں کیا کہا ہے اس کو آگے واوین میں بیان کیا ہے. سارعوا إلى تنفيذ هذه المهمة وأداء هذا الواجب ذلك أفضل. خامنئی نے کہا جو 81 سال کے ہیں جلدی کرو یا تیزی سے کام لو الی تنفیذ هذه المہمہ، اس مشن کو نافذ کرنے میں اور اس واجب کو ادا کرنے میں، ذالک افضل، یہ بہتر ہے یا یہ افضل ہے. اس لائن میں خاص لفظ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ المہمہ مینس مشن، الواجب اداء الواجب، البالغ من العمر سمپل ہے لیکن ایک طرح سے نیا انداز ہے. سارعوا الی کی تعبیر قرآنی تعبیر ہے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، صدق اللہ العظیم. تو وہ ایکچولی قرآنی تعبیر ہے. وترجح التوقعات في معظمها وصول رئيس السلطة القضائية المحافظ إبراهيم رئيسي لمنصب الرئيس، لا سيما بعد إخلاء السباق من المنافسين الحقيقيين. زیادہ تر توقعات راجح کر رہی ہیں، ترجح مینس راجع کر رہی ہیں، التوقعات مینس توقعات یا ایکسپیکٹیشنز، فی معظمها زیادہ تر، اکثر، فی معظمها یہ ایک طرح سے تاکید ہی کی طرح کا ایک انداز ہے، معظمها بھی کہیں گے اور فی معظمها بھی کہیں گے زیادہ تر. اور اکثر وغیرہ جیسے الفاظ، الاکثر عربک ورڈ ہے لیکن زیادہ تر استعمال نہیں ہوتا، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا معظمها یا جلها بولتے ہیں زیادہ تر، جیسے کہ التوقعات جلها، یا ایک انداز ہوتا ہے کبھی جلها او كلها، اکثر یا سبھی، سبھی یا اکثر، کلها او جلها، سبھی یا اکثر. تو التوقعات فی معظمها زیادہ تر توقعات ترجح راجح کر رہی ہیں وصول رئیس سلطۃ القضائیہ، ہیڈ آف جوڈیشری یا عدلیہ کے جو سربراہ ہیں، ایکچولی ان کے منصب صدارت تک پہنچنے کی توقعات زیادہ ہیں. لا سیما خاص طور سے، لا سیما وہی لفظ ہے اپنا، بعد اخلاء السباق من المنافسین الحقیقیین، دوڑ کو خالی کرنے کے بعد، من المنافسین الحقیقیین، حقیقی یا ریئل کمپٹیٹرز سے، حقیقی حریفوں سے دوڑ کو خالی کر دیا. ظاہر ہے یہاں BBC کا اشارہ اس طرف ہے کہ جو منصب صدارت کے حقیقی امیدوار ہو سکتے تھے یا اس میدان کے حقیقی شہسوار ہو سکتے تھے ان کو سائیڈ کر دیا گیا ہے، اور کچھ اسی طرح کا مطلب ہے. اس میں خاص الفاظ میں نے معظمها کی وضاحت کی ہے. رئیس السلطۃ القضائیہ، ہیڈ آف دا جوڈیشری، لا سیما آپ کے لیے مانوس لفظ ہے. بعد اخلاء السباق، سباق دوڑ کو کہتے ہیں، اخلاء مینس خالی کرانا، المنافسین مینس کمپٹیٹرز یا حریف، الحقیقیین حقیقی کمپٹیٹرز. تو اس میں نیا جیسا کچھ خاص نہیں ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. وأكد المرشد الأعلى أن التصويت في هذه الانتخابات يخدم بناء مستقبل الشعب الإيراني، اور يخدم بناء مستقبل الشعب الإيراني. مرشد اعلیٰ نے واضح کیا ہے، تاکید سے یہ بات کہی ہے. اکدہ مینس تاکید سے یہ بات کہنا، انگلش والے جانتے ہیں اسٹیٹڈ اس کے لیے لفظ آتا ہے یا ایمفیسائز. المرشد الاعلیٰ ان التصویت کی ووٹنگ، ان التصویت، التصویت مینس ووٹنگ، فی هذه الانتخابات، ان انتخابات میں، ان الیکشنز میں، یخدم خدمت کرتی ہے یا حق میں ہے یا مفید ہے، بنا مستقبلی الشعب الایرانی، ایرانی قوم کے مستقبل کے بنا میں مفید ہے، بنا میں کارگر ہے. یخدم خدمت کرتی ہے، ایکچولی یہ عربک انداز ہے، اردو میں اچھی تعبیرات کچھ ہو سکتی ہیں اس کے لیے کہ یخدم بنا مستقبل الشعب الایرانی، خدمت کرتی ہے یا مفید ہے یا کارگر ہے
سود مند ہے. مثلا بنا مستقبل الشعب الایرانی، مستقبل الشعب الایرانی، ایرانی قوم کے مستقبل کے بنا کے لیے، بنا کی خدمت گار ہے وغیرہ. یا تو یہ تھا ترجمہ. اس میں بھی وَأَكَّدَ ایک لفظ ہے، میں نے کہا واضح کرنا، التصویت ووٹنگ، ووٹ دینا، فی هذه الانتخابات یقدمنا. تو اس میں ایسا کچھ نیا نہیں ہے جو مطلب خاصا نیا ہو یا توجہ کا طالب ہو. جی تو یہ رہی نیوز. ظاہر ہے بہت شارٹ ہے، بی بی سی عربک سے لی ہے، کل کی نیوز ہے، چند ہی پیراگراف ہم نے یہاں لیے ہیں. امید ہے کہ اس میں جو الفاظ آئے، جو تعبیرات آئیں، یہ آپ کے لیے مفید رہے ہوں گے عربک جاننے میں، جدید عربی کو سمجھنے میں. اور آخر میں وہی لسٹ ہے کچھ الفاظ کی جو ہم نے تھورولی منتخب کیے ہیں. سو یہ لیجئے المنتخبات اللغویہ. لجان الاقتراعی پولنگ اسٹیشنز، انگلش ورڈ ہے ایکچولی پولنگ اسٹیشنز، اردو میں بھی کہہ دیتے ہیں، اور اردو میں بہت ممکن ہے کچھ اچھے الفاظ بھی ہوں. الناخبین انتخاب کنندہ یا الیکٹرز. المشارکہ حصہ لینا، ساجھا کرنا، شیئر کرنا، پارٹیسپیٹ کرنا، اس طرح معنی میں آتا ہے. الادلاء باصوات کاسٹ ووٹس، ووٹ ڈالنا. المہمہ دا مشن، مشن. رئیس السلطہ القضائیہ ہیڈ آف دا جوڈیشری، عدلیہ کے سربراہ. المنافسین الحقیقیین، حقیقی حریف، ریئل کمپٹیٹرز. التصویت ووٹ دینا، یہ ایک طرح سے الادلاء بالصوت، یا کہیے کہ اسی طرح کا لفظ ہے التصویت ووٹ دینا، ووٹنگ. الانتخابات مینز الیکشن، جمع ہے تو الیکشنز کہیں گے. اوکے سو یہ تھی نیوز اور کچھ خاص الفاظ. ظاہر ہے الفاظ کا انتخاب اس بنیاد پہ نہیں کہ یہی کل الفاظ ہیں جو اس نیوز میں اچھے ہو سکتے ہیں یا مفید، اور نہ تعبیرات جب بتاتے ہیں یا کچھ اس طرح تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ حصر ہے. اور ہاں بہت شکریہ، آپ لوگ رائے دیا کریں کیسا لگا. پچھلی بار بھی آپ لوگوں نے سبھی نے مشورہ دیا، اچھی آراء دی، حوصلہ افزائی کی. اور اگر آپ کو پسند آتا ہے تو اپنے احباب سے شیئر کریں. کچھ ایسا جو ہم تبدیل کر سکتے ہیں ضرور بتایا کریں. اور آخر میں ایک بار پھر یہی گزارش کہ اگر آپ کو کام پسند آتا ہے، انداز پسند آتا ہے، اسباق پسند آتے ہیں تو پلیز لائک کریے، کمنٹ کریے، سبسکرائب کیجئے چینل کو، اور اسی طرح سے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے. شاید آپ کے دوست احباب میں کچھ ایسے لوگ ہوں جن کو جدید عربی سے دلچسپی ہو، جدید عربی سیکھنا چاہتے ہوں یا نیوز وغیرہ کو سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، تو شاید ان کے لیے مفید ہو. بہت شکریہ، جزاکم اللہ تعالی خیر الجزا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.